السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے، آمین۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت کرتی ہوں کہ اتنے دنوں سے ولاگ نہیں آیا، لیکن کچھ طبیعت ناساز تھی، اس لیے میں ولاگ اپلوڈ نہیں کر سکی، لیکن آپ سے پرومس ہے کہ اب ولاگ ڈیلی آیا کریں گے۔ یہ ولاگ 2 سے 3 دنوں کا ہے، اس لیے آپ کو کچھ چیزیں مکس اپ لگیں گی۔ آج کے ولاگ میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ ڈپریشن اور انگزائٹی کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، مگر کوئی بھی اس پرابلم سے ڈیل کرنے کا سب سے اہم طریقہ نہیں بتا رہا ہے۔ جی ہاں، میں بات کرنے والی ہوں پریزنٹ مومنٹ کی۔ اس کی اہمیت نہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کو سپر ہیومن بینگ میں بدل سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں رہنے کی کچھ ٹیکنیک سیکھنے کو ملے اور اپنی زندگی سے ڈپریشن اور انگزائٹی کو نکال سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پریزنٹ مومنٹ سے ہم مراد کیا لے سکتے ہیں اور اس کا ہماری زندگیوں پر کیسے اثر ہو سکتا ہے اور یہ ہمیں کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ماضی ہمیں پچھتاووں، ندامت اور دکھ میں مبتلا کرتا ہے۔ شاید بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ماضی کی کوئی یاد جس میں آپ گم ہو کر خوشی پا سکیں۔ ماضی کی منفی یادوں میں رہنا آپ کو ڈپریشن میں اور زیادہ گھسیٹ دیتا ہے، اور اگر یہیں پر ہم بات کریں مستقبل کی، تو وہ آپ کو ایک خوف، بے چینی اور عجیب سے اضطراب میں مبتلا کر دیتا ہے، جو کہ انگزائٹی کی سب سے بنیادی وجہ ہے۔ تو ماضی اور مستقبل کے ان چکروں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ صرف اور صرف لمحہ موجود میں رہنا۔ جی، پریزنٹ مومنٹ، اس میں زندہ رہنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنے ڈپریشن اور انگزائٹی سے فائٹ کر سکیں۔ پریزنٹ مومنٹ کی مثال میں آپ کو ایسے سمجھا سکتی ہوں کہ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں اور گھر کے کام کرتی ہیں تو ظاہر ہے آپ کھانا بناتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں اور نہ جانے کتنے کام ہیں جو آپ گھر میں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کھانا بنا رہی ہیں تو آپ کا ذہن کھانے کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ کھانے کی خوشبو، اس کا اروما اور جو بھی ڈش آپ بنا رہی ہیں اس میں ڈلنے والے تمام انگریڈینٹس، اور پھر وہ کیسے ڈش آپ کے گھر والوں کو پسند آ سکتی ہے اور اس میں کیسے آپ اپنے طریقے سے کوئی چینج لا سکتے ہیں۔ یا پھر اگر آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، مووی دیکھ رہی ہیں، تو آپ پوری طرح سے اس ڈرامے یا مووی کی طرف متوجہ ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے انجوائے کریں۔ آپ نے ان تمام پروسیس کو تبھی انجوائے کرنا ہے جب آپ اس مومنٹ میں رہیں گے، جب آپ اس مومنٹ کو جئیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کچن میں کھڑے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کا مائنڈ کہیں اور ہی گم ہے، کسی اور ہی سوچوں میں لگا ہوا ہے، جس سے آپ کو ہمیشہ نقصان ہی ہوگا، کبھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لیو ان دیٹ مومنٹ جس میں آپ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچیں کہ میں ایک کام کر رہی ہوں اور اس کام کا آپ سٹریس لے کر اپنے آپ کو تھکا لیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس مومنٹ میں رہیں، اس مومنٹ کو انجوائے کریں، تبھی آپ انگزائٹی اور ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا ایک قصہ سناتی ہوں۔ جن دنوں مجھے یہ ڈپریشن اور انگزائٹی پیک پر تھی، تو میں اکثر شام کو واک کے لیے نکلتی تھی، یہ سوچ کر کہ یہ واک مجھے ایک بوسٹ دے گی۔ لیکن میں جب واک کرنے جاتی تھی تو میں گھر سے ہی سوچ کر نکلتی تھی کہ میں راستے میں تھک جاؤں گی اور میری سانس پھولنے لگ جائے گی۔ اور یہ یقین کریں، میں جب واک کے لیے نکلتی تھی، جاتی تھی، تھوڑا سا ہی دور چلتی تھی اور میری سانس پھولنا شروع ہو جاتی تھی اور تھکن کے مارے میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی،
اور وہ واک اتنی کوئی لمبی واک نہیں ہوتی تھی کہ جس سے میں تھک سکوں، بس ذرا سا چلتی تھی اور تھک جاتی تھی، کیونکہ میں آلریڈی یہ سٹریس اپنے ساتھ لے کر چلتی تھی کہ میں تھک جاؤں گی یا میرا سانس پھول جائے گا۔ میں نے کبھی اس لمحے کو انجوائے ہی نہیں کیا جس کے لیے میں باہر نکلتی تھی۔ پھر میں نے ایک جگہ پریزنٹ مومنٹ کے بارے میں پڑھا، اور مجھے پڑھنے کے بعد پہلے تو یقین نہیں ہوا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں آج واک پر جانے سے پہلے یہ سوچوں کہ میں تھکوں گی بھی، میری سانس بھی پھولے گی، لیکن میں ارد گرد کے ماحول کو انجوائے کروں گی، میں لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھوں گی، میں پھول، پرندے، درخت، پودے، ہر اس چیز کو دیکھوں گی جو مجھے راستے میں نظر آئے گی۔ میں صرف اپنا دھیان اپنی تھکن اور اپنے سانس پھولنے پر نہیں دوں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا، اور یقین کریں آہستہ آہستہ میرا وہ سانس پھولنا، میری تھکن بہت حد تک کم ہونے لگی، اور یہ میرے لیے جادو کی طرح ثابت ہوا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید ساری زندگی میں یہ کام کبھی نہیں کر سکوں گی کہ میں جب باہر نکلوں واک کے لیے یا شاپنگ کرنے جاؤں یا کہیں پر بھی جاؤں، میں یہ نہیں کر سکتی کہ میں نہ تھکوں۔ اور جب میں نے یہ پریکٹس شروع کی کہ میں پریزنٹ مومنٹ میں رہوں، تو میری تمام تھکن ایسے منٹوں میں غائب ہو گئی جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ یقین کریں صرف پریزنٹ مومنٹ میں رہنے سے ہی آپ کا دل بہل جائے گا، اور اتنا کر لینے سے ہی آپ کی زندگی کچھ آسان ہو جائے گی، اور آپ کے اپنے ذہن کی بنی ہوئی انگزائٹی یا ڈپریشن کی کہانیوں سے بچ پائیں گے۔ اور یہ ہمارا مائنڈ ہی ہے جو ہمارے ساتھ پلے کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ماضی کی اچھی یادیں اسے مزہ دیتی ہیں اور مستقبل کے بارے میں سوچنا اس کو سب سے زیادہ پسند ہے، ان دونوں عادات سے اسے کوئی ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تو جناب یہ آپ کا ذہن آپ کو الجھا رہا ہے۔ ماضی کتنا بھی حسین ہو اور مستقبل کتنا بھی ریوارڈنگ کیوں نہ ہو، وہ پریزنٹ مومنٹ سے بہتر نہیں ہو سکتا، کیونکہ لمحہ موجود حقیقت ہے، جبکہ مستقبل اور ماضی محض آپ کے خیالوں کی ایک پرچھائی ہے جس میں آپ زندہ نہیں رہ سکتے، یا جس کو سوچ کر آپ کا ذہن آپ کو سکون نہیں دے سکتا۔ مستقبل آپ کو فکر مندی دیتا ہے، اور اگر ماضی کی بات کی جائے تو وہ آپ کو سٹریس کے سوا کچھ نہیں دیتا، اور اگر آپ جس مومنٹ میں ہیں اس مومنٹ میں رہیں تو وہ آپ کو ایک خوشی، تسکین اور ایک عجیب سا اطمینان مہیا کرتا ہے، جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر دن کچھ نہ کچھ نیا کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان سب چیزوں میں مبتلا رہیں گے تو آپ اپنے گھر، بچوں اور خود کو کبھی ٹائم نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ جس لمحے میں ہیں اس لمحے میں رہیں، کیونکہ یہی آپ کو ڈپریشن اور انگزائٹی سے نکال سکتا ہے۔ یہ سب سے اہم سٹیپ ہے جو شاید ہم اپنی زندگیوں میں بہت کم کرتے ہیں۔ اگر ہم کوئی کام کر بھی رہے ہیں تو ہمارے ذہن ہمیشہ ہمیں کسی نہ کسی سٹریس میں مبتلا کر کے رکھتا ہے، تو ہم نے لمحہ موجود میں رہنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا اور میری باتوں سے آپ کو تھوڑا فائدہ ملا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔